یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ بھی ایک گہرا سمندر ہے. اس میں کچھ مسالے ہیں اور زیادہ تر مفاسد ہیں. اب آسان حل تو یہ ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے، لیکن اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. اب جو بادشاہتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے لیے بھی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں اس لیے خرابیاں بھی ہیں اور ہمارے پاس دو راستے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیں جو اپنے مقاصد شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جہاں اس میں ہم اپنے لیے جزیرہ کوئی پیدا کر سکتے ہوں تو پیدا کریں. لہذا یہ جو چینل ہیں IDS وغیرہ، یہ اسی سمندر میں اپنے لیے کوئی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک جزیرہ قائم کرنے کے مترادف ہے. یہ ڈیجیٹل چینل آپ اس پہ بھی چاہیں تو کمائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو تشہیری انڈسٹری ہے اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اس میں کیسے اشتہار آئیں گے، کس طرح آئیں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اسی لیے عزیزان گرامی، آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جدید دور ہے. میں کہتا ہوں کہ شر کی جتنی صورتیں آج ہیں وہ شیطان پہلے ایجاد کر چکا تھا. مثلا ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جد اولیاء جب جنت میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. پھر فرمایا کہ کلا منہا رغدا حیث شئتما، یہ کھلا میدان ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، سب اوپن ہے. لیکن ایک ریسٹرکشن ہے کہ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اب قرآن بتاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، ورغلا دیا. اب ایجنڈا کیا تھا؟ شیطان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کا لباس حیا اتار دے اور ان کی شرمگاہ ان پر آشکار کر دے. یہ شیطان کا ایجنڈا تھا. چنانچہ جب ان کا لباس اتارا گیا تو تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو معلوم ہوا کہ برہنگی یہ شیطان کا ایجنڈا ڈے 1 سے تھا، اور وہی برہنگی آج شیطان کا ایجنڈا ہے. تو نئی کیا بات ہے، انداز نئے ہیں، طریق نئے ہیں، لیکن حربہ وہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کر شیطان حضرت آدم و حوا کو یقین دلانے لگا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. تو آج بھی جتنے حملہ کرنے والے ہیں دین پر، ایمان پر، اخلاقیات پر، تو وہ ویل وشر بن کر کرتے ہیں، بھی خواہ بن کر کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا؟ الا ان تکونا ملکین، اس کا پھل کھا کر تم فرشتے بن جاؤ گے، کہ تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی. اس لیے شیطان کا ایجنڈا وہی ہے جو ڈے 1 سے تھا. صورتیں مختلف ہیں. تو اب آپ جب اس سیلاب کے آگے بند نہیں مان سکتے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ اس میں اگر کوئی خیر کے لیے راستہ مل جائے تو اس کو آپ استعمال کریں. جو حضرات بہت تقوی کی بنیاد پر اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ان کی تحسین کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو بچا سکتے ہیں، ہم ان کی تحسین کریں گے. لیکن یہ جو بڑے پیمانے پر دنیا ہے، اس کو بچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ اس کے اندر جو اسکوپ ہے جس کو اہل شر اپنے شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس اسکوپ کو دین کے ابلاغ کے لیے استعمال کریں اور حق کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ لہذا یہ چینل بھی اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کو جگہ نہیں دی، کیونکہ اس کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی پونجی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو کاوش ہے، میں حافظ محمد طاہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ اپنے مشن کو اچھے انداز میں آگے لے کر چلیں، تاکہ جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہو اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا جا سکے، اور جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں ان کو اس سمندر میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔